اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، سب سے پہلے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ آنے والی نسلوں کو یہ جو گرمی ہے، جو انسان کے جسم کو جھلس دے رہی، خاص کر کے ضعیف لوگ تاب نہیں لا سک رہے، اور اس گرمی کی وجہ سے ان کی روحیں نکل جا رہی، لقمہ اجل ہو جا رہے۔ بے شک اگر وہ کلمہ گو ہے تو شاید تو شہیدوں میں شمار کرے، اور کافر ہے تو اس کو اللہ جو سزا دیتا بولا وہ قرآن میں وہ صحیح ہے۔ تو لقمہ اجل ہونا مجھے اس بات سے دور اندیشی سے، یہ بات سے مجھے باخبر کر رہا کہ آنے والا وقت گرما کا ہے۔ یہ سورج تانبے کا جو زمین پہ آ جائے گا، یہ حقیقت ہوگی۔ مشرق سے مغرب والا سورج ہوگا، یہاں تک کہ آخری رمضان بہت برداشت سے باہر کا ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات، میرے بچپن میں گرما کا جو ہم اندازہ کرتے تھے 38 تھا، چاہے وہ ورنگل ہو یا حیدرآباد انڈیا کا، دکن حیدرآباد یا ورنگل ہنمکونڈا خاجپیٹ مشہور ہے تلنگانہ کا۔ تو ہم جب رہتے تھے وہاں تو ہمارے کو ایک ہی بات معلوم تھی کہ ہمارے وجےواڑے میں پہاڑیں بہت ہے، وہاں گرمی زیادہ ہوتی، اور ہم اسکول کے چھٹیوں کے دن وجےواڑے میں گزارنے جاتے تھے، جہاں ہمارے ماموں کا گھر تھا یا ہمارا نانیال تھا، دادیال تھا، گڑی واڑہ وجےواڑہ۔ تو جب تک ہارڈلی 38 تھا، اب یہ 38 ایئرس اگر میں 38 اگر سے ڈگری والا ٹیمپریچر بتاؤں تو یہ جو ہے 40 سال پہلے کا تھا۔ تو اب ورنگل، خاجپیٹ، ہنمکونڈا اور حیدرآباد اور وجےواڑہ اگر میں ملا لوں تو 43 44 ہے، یعنی 5 یا 6 ڈگری اشاریہ آگے بڑھ گیا۔ یہ صرف 40 سال میں ہوا۔ اب آنے والے سوچو 40-50 سال میں اگر 50 ہو جائے، جیسے ابھی حج کے دوران حاجیوں کو کئی جو ہے مرنے کا سبب یہ گرما کی لو تھی، جو بیچارے انتقال کر کے ان کی روح الگ ہو گئی، جسم الگ ہو گئے، کیونکہ وہ 45 اور 48 ہے، اور وہ تو ریگستان ہے، چاروں طرف سے آپ کو نہ جھاڑوں کی، درختوں کی، نہ آپ کو بلڈنگوں کی سپورٹ ہے چھاؤں والی یا کنٹرول جیسا۔ مسلمان سے میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ اللہ ہم مسلمانوں کو بچائے، اور مسلمانوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی گرما سے ہم کو اللہ بچائے اور طوفانوں سے بچائے۔ اور طوفانوں کا جو سلسلہ انٹرنیٹ کی وجہ سے آپ کو ورلڈ وائڈ جو مل رہا، ٹی وی کے ذریعے معلوم ہو رہا، ابھی انڈیا کے اندر، دہلی کے اندر بہترین جو ہے، بہترین تو نہیں کہنا چاہیے، بعض جگہ بارشیں ہو گئی، ذرا موسم ٹھنڈا ہو گیا، لیکن دہلی کے اندر طوفان ہو گیا، اور پہلی دفعہ اتنا بڑا طوفان آیا۔ انڈیا میں ایک ارب، کیا بولنا چاہیے، 140 کروڑ ہے وہاں کا پاپولیشن۔ تو یہ اس میں خالی فلمی دنیا یا ٹی وی پہ اپنے شوق پورے کرنے انسان یوٹیوب یوز کر رہا، یا انٹرنیٹ یوز کر رہا، یا ٹیکنالوجی کے حساب سے زندگی کو اپنے اندر لا لیا، اس کا وقت برباد صرف دنیاوی اعتبار سے۔ یہاں کی جو دنیا کی رنگینی، ہمہ ہمئی، گما گمئی جیسی ہوتی ہے، اس میں آپ کا پورا وقت چلے آ رہا، اور آپ کو وقت آخرت کے سوچنے کا اس واسطے نہیں مل رہا کہ قیامت کے وقت میں اتنے انٹرٹینمنٹ کے جو ہے شیطان ڈال دے گا کہ آپ
وقت ہی نہیں نکال پائیں گے کہ واقعہ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، میں اپنے آپ کو بچا لوں. ایسا وقت دے دیا. اور یہ قیامت کی نشانیوں میں ڈائریکٹ ہندوازم کلیئر نہیں کر کے دے سکا، کرسچینٹی کلیئر کر کے نہیں دے سکی، اور صرف قرآن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں قیامت کی پوری نشانیاں اب آ گئی. اس کی ایک میں کل کی مثال دیتا ہوں. کل میں ہر روز لوگوں کو اللہ کی طرف آ جاؤ، اسلام ٹرو ہے بول کے بتاتا ہوں. پرپز آف لائف تم کو اگر جاننا ہے تو قرآن پڑھو کہتا ہوں سڑکوں پر. اور عیسیٰ علیہ السلام صرف پیغمبر ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر کے آتا ہوں روز. اور اب تو یہ بھی بتا رہا ہوں توریت میں اور جو ہے زبور میں عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی ذکر نہیں ہے، بتا کے آتا ہوں، کیونکہ میں امریکہ میں رہتا ہوں، نیو یارک میں. تو کل میں گھر کی طرف لوٹ رہا تھا، میں فوڈ ٹاؤن میں دودھ لے کے لوٹ رہا. وہاں سامنے ایک لڑکا ایک لڑکی میرے سامنے آ گئے. اللہ جانتا ہے جب میں اس کے اوپر نگاہ ڈالی لڑکی پہ تو آدھا پورا حصہ ایک طرف کپڑے ہے اور یہ دوسرا حصہ پورا یہاں تک کہ بٹ جو ہوتے ہیں وہ بھی دکھ رہے، پورا دکھ رہا. ایک ہی طرف کپڑا ہے جو انہیں شرمگاہ کو بچا سکی، یا تمہارے چھاتی کے ایک حصے کو یا دوسرے حصے کو بھی، چھاتی کو بھی بچائی ورنہ پولیس آ کے پکڑ لی بول کے. لیکن پیچھے کا چتر جو بولتے ہیں وہ پورا کھلا ہے. تو انسان کو اب کوئی سوچنے کا موقع نہیں دے گا. جیسے آپ کے ٹی وی پہ LUST لسٹ آیا، پارٹ 2 آیا. پارٹ 1 خوش ہو گئے لوگ ٹائم پاس کرنے سے، پارٹ 2 بنائے وہ لوگ ہمت کر کے. اب اس کے بعد پارٹ 3 بھی بنائیں گے، تب اس میں کھلا کر دیں گے. کیونکہ میکسیکو میں سنا میں جو بھی کرنا ہے کر لو. اب انڈیا میں بھی آ جائے گا. پہلے تو بھی لارجنگوں میں پوچھتے تھے انڈیا میں، یہ لڑکی تمہارے ساتھ ہے، میریڈ ہے کیا، تم کچھ تو بھی ایسا ایویڈنس دو، پروف دو بولتے تھے. اب وہ بھی نہیں پوچھیں گے وہاں. کوئی کسی کو بھی، چھوٹی بچی کو بھی لے کے جا رہا، بوڑھا آدمی، تو کوئی نہیں پوچھے گا وہاں. کیوں؟ کیونکہ اب وہ ان لوگوں کو صرف کمرشل پیسہ کمانا ہوگا. جیسے یہ لس والے بھڑووں کو پیسہ کمانا ہے، وہ چلتا رہے گا دنیا میں. تو اپنے آپ کو یہ قیامت کے بارشوں سے، طوفانوں سے بچاؤ. اور یہ گرمی کے پورے ورلڈ میں گرمی جو پڑ رہی، ابھی بتا رہا ہوں میں 45 48 برداشت نہیں کر سکتا آدمی. اگر خدا نہ خواستہ 50 ہو جائے امریکہ میں، کیونکہ یہ 100 آ کے گیا 3 جولائی کو، سب ہاسپٹل بھر گئے بوڑھوں سے. تو اب مسلمان اگر تم ایمان رکھتے ہو، اپنی آنے والی نسلوں کو دعا کرو کہ اللہ یہ گرمی سے ہم کو بچا، اللہ یہ طوفانوں سے بچا. یہ ایک بڑا پیغام ہے. چاہے تم غیروں کو بھی بولو کہ اوپر والا بولو، گاڈ، بھگوان، اللہ بولو. اگر تم بولیں گے جیسس بولے تو تمہاری دعا نہیں قبول ہوگی. اگر تم رام بولیں گے دعا قبول نہیں ہوگی، کیونکہ ان لوگوں کی دعا قبول ہوئی سب کوئی پروف دیا ہی نہیں وہ لوگ. اب میں ایک مثال دیتا ہوں میں پروف دینے کی. میں نے کل کے ویڈیو میں بتایا کہ ایک بھائی جو ہے اپنے گاؤں کے اندر پانی نہیں آنا بول کے قرآن دکھایا تو پانی رک گیا. یہ پاکستان میں ہوا معجزہ اللہ کی طرف سے. اور دوسرا ایک بنگلہ دیش والا جو ایک بوٹ میں جا رہا تھا، طوفان آ گیا سمندر میں، تو اس نے اذان دی. اذان دینے کے کچھ دیر بعد اس کی کشتی، ایک تو طوفان تھم گیا، کشتی کنارے لگ گئی. ایسا کوئی پروف نہیں دے سکتے لوگ. خالی مندر جا رہے، کوئی میراکل نہیں بتا سکتے. چرچ کو تو اب جا رہے ہی نہیں وہ لوگ، میراکل بھی نہیں بتا سکتے. اب صرف مسجد ہے اور ہماری قرآن ہے اور اسلام تیزی سے پھیل رہا، سو ایویڈنس ہے. اس واسطے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ اسپیکر کارنر والے اب یہ ڈیبیٹ چھوڑ دیں. کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا نہ تو توریت میں ہے، نہ تو جو ہے زبور میں ہے. تورا انسان میں نہیں ہے کوئی نشانی. تو کرسچنوں سے بات کر کے تم شیطان سے بات کرے، تم خود شیطان ہو جا رہے کہ تمہارے پاس خود نالج نہیں معلوم کہ توریت اور سام میں اور زبور میں اور تورات میں جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے. خدا سمجھ کے ان سے، وہ دیوانوں سے
آپ بات کریں وہ خدا نہیں ہے، آپ پیغمبر بتانا چاہ رہے وہ بیٹا نہیں ہے، آپ بتانا چاہ رہے وہ نہیں مانتا۔ اس کے بجائے ایک ٹی وی رکھ دو وہاں، یعنی تو میں خود آنا پڑتا وہاں کسی سے بات کرنے، وہاں لندن اسپیکر کارنر پہ کوئی نہ کوئی بھائی کو بتانا پڑتا جس کے پاس پیسہ ہے۔ جیسا ایک بھائی چینل ہے، میں ایسا بھی چینل دیکھا جو 24 آورس خالی قرآن آتی اس میں۔ تو اللہ کا کلام پوری دنیا میں ایک سیل فون سے، ایک ٹی وی سے، ایک لیپ ٹاپ سے ٹچ ہوتے ہوئے اگر آپ پوری دنیا کو دیکھیں گے تو قرآن کی تلاوت ہو رہی، یہی نہیں بلکہ ٹرینوں میں ہو رہی، کاروں میں ہو رہی، یہاں تک کہ پلینوں میں جو دنیا میں پھر رہے پلینے آپ کے سیٹ کے پیچھے رکھا ہوا رہتا ہے، ایک اسکرین لگا دیا، چاہے آپ انٹرٹینمنٹ کا فلمی دنیا کا دیکھو یا تلاوت سنو۔ تو نیوز میں تک بتایا جا رہا کہ اسلام پوری دنیا میں پھیل رہا، اور خاص کر کے یورپ والے جلدی اسلام کیوں قبول کر لیتے کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف پیغمبر ہے، معلوم ہونا ہے ان کو صحیح۔ ہندو کے جیسا مسئلہ نہیں ہے ہمارے کو، کرسچن سے صرف یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف پیغمبر کے آئے، ماں کے بچے دانی سے آئے، اور ان کو نانا جو ہے مسلمان ہے، ماں ان کی مسلمان ہے، عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے مسلم سے، اور جوئش بھی گواہی دیتا کہ سارے پیغمبر اسلام میں آئے۔ تو اسپیکر کارنر والوں سے میں دعا کر رہا ہوں، اللہ کرے کہ کوئی نہ کوئی وہاں صرف اسلام کیسے پھیل رہا، کرسچنز اسلام میں کیسے آ رہے، پریسٹ کیسے آ رہا، پوپ کیسے آ رہا، چیلنج سے دے سکتے آپ۔ اللہ اکبر۔